زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، مطالعے کی رات بھی ہے، اشارے ثواب کی مجلس ہے۔ سورہ قارعہ 30ویں پارے کی صورت ہے۔ خدا کہہ رہے کھڑکھڑانے والی، القارعہ تو مل قارعہ، اور کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اس کی تھوڑی سی اگر ہم تشریح کریں تو گویا خدا نے جیسے سورہ قدر میں فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ تو ظاہر قرآن ہے، لیکن باطن قرآن یہ ہے کہ جب رسول خدا نے خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ اہل علم ہیں، خواب میں دیکھا کہ ان کے ممبر پہ بندر ناچ رہے، تو رسول خدا بہت محزون ہوئے کہ میرے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں۔ اصل میں اس کی حقیقت یہ تھی کہ رسول خدا کے بعد رسول خدا کے ممبر پہ جو بندر ناچنے تھے، اہل علم کے لیے اشارہ کافی ہے، تو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے میرے حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے تجھے ایسی لیلۃ القدر عطا کر دی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا وہ لیلۃ القدر کیسے ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہو گئی، فرمایا یہاں اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب یہ جو بندر تیرے بعد تیرے ممبر پہ ناچیں گے اور حکومت کریں گے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تجھے زہرا جو دے دی ہے۔ مل کے ایک درود پڑھے بار محمد والا۔ اور یہ 1000 مہینے کی حکومت سے بہتر ہے زہرا کا عطا ہونا، کیونکہ زہرا کے ذریعے سے خدا قیامت تک کے لیے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ رسول کو غم اس بات کا تھا کہ جو میں نے محنت کی ہے وہ میرے بعد میرے ممبر پہ آنے والے حکومت کرنے والے 1000 مہینہ حکومت کرنے والے اس محنت کو ضائع کر دیں گے، تو اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں میرے حبیب، لولا لما خلقت الافلاق، لولا علی لما خلقتک، لولا فاطمہ لما خلقتکما۔ تفصیل میں مجھے نہیں جانا، حدیث قدسی ہے، میں نے دیکھنا ہے کون ایمان کی معراج کرنے آئے۔ خدا وہ غایت وہ مقصد کے کائنات کو خلق کیا تھا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور وہ ہدایت کا سلسلہ جاری کیسے رہے گا روز قیامت؟ خدا کہہ رہے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا کائنات نہ بناتا، اگر علی کو پیدا نہ کرتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر فاطمہ کے ذریعے سے امامت و ہدایت کے سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری نہ رکھنا ہوتا تو تم دونوں کو خلق نہ فرما۔ سبحان اللہ، مل کے درود بھی پڑھ دینا۔ تو اسی طرح کوئی تشبیہ سی ہے اس آیت میں بھی، القارعہ تو مل قارعہ انداز ہوئی ہے، وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ بکھرے ہوئے ان پتنگوں کی مانند ہوں گے روز قیامت انسان، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ جو پہاڑ ہوں گے وہ دھلکی ہوئی روئی کے مانند، روئی بالکل جیسے ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے اسی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کے نام اعمال کا وزن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ نَسْتَجِرُ بِاللَّهِ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور خدا پھر کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم یہ حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ تو وہ آگ ہے جو جلانے والی آگ ہے۔ لہذا خدا نے دونوں راستے بتا دیے کہ عیش راضیہ کیسے ہو سکتی ہے، اور خدا نخواستہ انسان کی زندگی اجیرن آخرت کی کیسے ہو سکتی ہے۔
علماء نے اس مقام پہ جب نام اعمال کو تولا جائے گا تو نیکیوں کے پلڑے کو جس سے مقام میزان کہتے ہیں، چونکہ روز قیامت 1000 موقف ہوگا اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا، اسی لیے تو قیامت کو اللہ نے قرآن میں 50,000 سنہ کہا ہے کہ 50,000 سال کی قیامت ہوگی۔ اس میں سے ایک موقف جو روز قیامت ہوگا وہ میزان، جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرنا چاہتے ہو، ویسے تو ساری نیکیاں انسان کے کام آئیں گی، لیکن سب سے زیادہ کافی میں روایت ہے 5ویں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یثقل المیزان اکثر من الصلاۃ علی محمد و آل محمد، روز قیامت میزان نیکیوں کے پلڑے کو محمد و آل محمد سے درود سے زیادہ کوئی چیز وزنی کرنے والی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اسی صحیح روایت میں ہے، شیخ امی لکھتے ہیں عباس کو امی کہ روایت صحیح ہے، اور اس میں کے آخر میں امام فرماتے ہیں کہ جب بندے کی تمام نیکیاں اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی تو اس کا وہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، لیکن جب درود ڈالا جائے گا، انہی نیکیوں میں درود کا اضافہ کیا جائے گا، تو وہ بندہ جو نیکیوں کی کمی کی وجہ سے نعوذ باللہ جہنم جا رہا تھا، درود کی برکت سے وہ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، جہنم جانے والا بندہ جنت چلا جائے گا۔ درود پڑھے بار محمد والے۔ اور اسی روایت کی تائید میں ایک اور روایت ہے، رسول خدا فرماتے ہیں انا اکون عند المیزان، کہ میں روز قیامت جو ہے وہ میزان کے پاس جہاں نیکیاں تولی جا رہی ہیں میں وہاں موجود ہوں گا۔ اچھا، یہاں مجھے میزان سے ایک جملہ یاد آیا کہ مولا امیر المومنین کی زیارت میں ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، میرا سلام ہو اس ہستی پر جو نامہ اعمال کا میزان ہے، جو نامہ اعمال کا ترازو ہے۔ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، اس کے دو پہلو، تو ایک ظاہر ایک باطن۔ ایک ظاہر یہ ہے کہ نامہ اعمال جب لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، دیکھا جائے گا اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی حج، اس کی زکوٰۃ، اس کا خمس، اس کا امر بالمعروف، اس کا نہی عن المنکر، اس کے تمام اعمال دیکھے جائیں گے کہ سقیفائی تھے یا غدیری تھے، سقیفے کے میزان پہ آئے تھے یا غدیر والے میزان پہ آئے تھے۔ اگر غدیر والے میزان پہ آئے، علی کے طریقے پہ ہوئے، علی کا طرز زندگی تھا تو اعمال قبول ہو جائیں گے، ورنہ منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ یہ معنی السلام علیکہ یا میزان الاعمال۔ دوسرا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس دن نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا واقفوہم انہم مسئولون، بڑی نمازیں لے کے، روزے لے کے، حجیں لے کے، تبلیغیں لے کے گلی گلی جانے والے، آگے اشارہ کافی اہل علم ہے، اہل دانش بیٹھے ہیں، لہٰذا یہ بڑے دوڑ کے جا رہے ہوں گے، اپنی عبادتوں کے گھمنڈ جنت کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کی آواز آئے گی، اے میرے فرشتوں ان کو روکو۔ ابن حجر جیسے نے بھی سوائے کے مورکہ میں لکھا ہے واقفوہم انہم مسئولون کا معنی یہ ہے کہ ان جنت کی طرف بھاگنے والوں سے ایک ہی سوال کیا جائے گا کہ ولایت علی لے کے آئے ہو جو بغیر ولایت کے؟ تو علی کی ولایت یہ میزان اعمال ہے، یہ اعمال کا ترازو ہے، یہ اعمال کو وزنی کرنے والی چیز ہے، یہ اعمال کی ویلیو بنانے والی چیز ہے۔ جو لوگ شک میں بیٹھے ہیں اور نعرے میں شریک نہیں ہوئے یا نعرے کو بدعت سمجھتے ہیں، ان کے لیے اگلی روایت، ابو حنیفہ جو 2 سالہ شاگرد ہے امام صادق، امام کی خدمت میں آیا، مولا نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میں نے سنا ہے تو تفسیر قرآن کرتا ہے، تفسیر بیان کرتا ہے، بتا یہ کون سی نعمتوں کے بارے میں لازمی سوال ہے۔ علم کو میں نے اس مسئلے میں نہیں ڈالنا کہ لام تاکید ہے اور نون تاکید شدیدہ ہے اور
وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں جو لازمی سوال ہوگا وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہنے لگا کھجور ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ امام نے کہا ممکن ہے اس کے بارے میں سوال ہو نہ ہو۔ دوسری بات بھی امام نے کی کہ مہمان کو اگر کھانا کھلایا جائے تو کریم کھانا کھلانے کے بعد حساب کتاب نہیں لیتا۔ جن نعمتوں کے بارے میں لازمی سوال ہوگا ابو حنیفہ سن لے، یسأل عن ولایتنا اہل البیت، ہماری ولایت کے بارے میں لازمی مل کے پھر نعرہ بھی لگا سلامت رہے۔ تو لازمی سوال کی تیاری تو کر لینا، نجف میں بیٹھ کے تو مل کے نعرہ حیدری سلامت رہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی اس مقام پہ کہ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، جب نیکیوں کو تولا جا رہا ہوگا اس وقت جو سب سے وزنی چیز ہے، رسول خدا فرماتے ہیں میں میزان کے پاس ہوں گا، دیکھوں گا میری امت کے نام اعمال میں جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس وقت میں کہوں گا فرشتوں اسے جہنم نہ لے جاؤ، ادھر لاؤ، جو اس بندے نے میرے اور میری آل کے اوپر درود پڑھا ہوگا وہ میں میزان کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بندہ جنت چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایسی حدیث بھی سناؤں اور درود بھی نہ پڑھے آپ۔ حدیثوں پہ آپ نے نہیں عمل کرنا تو اور کس نے عمل کرنا ہے؟ دوبارہ درود پڑھ دے۔ تسمعون منهم خصوصا في حرم امیر المومنین، تسمعون ہائے کلمہ دائما طبعا ماخوذ من روایات اہل البیت، کل الاعمال بین الرد والقبول الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ طبعا یہ بات روایات کے اندر موجود ہے کہ بھئی باقی اعمال تو پتہ نہیں قبول ہوں رد ہو جائیں، لیکن ایک درود ایسی چیز ہے جو رد نہیں ہوتا، بلکہ خود قرآن میں اللہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، لیکن ایک ایسا کام ہے جو خدا خود بھی کر رہا ہے، ملائکہ سے بھی کہا اور مومنوں سے بھی طلب کیا، اور وہ کام یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہذا درود ایسا کام ہے جو ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بھی کرے گا، اور یہ وہ کام ہے جو خود خدا بھی کر رہا ہے، ملائکہ کو بھی حکم ہے، مومنوں کو بھی حکم ہے۔ ہندوستان میں مولانا مودودی کیا کرتے تھے، اسکولز کالجز میں جاتے تھے، لوگوں کو لیکچر دیتے تھے بچوں کو، تو ایک بچے نے پوچھ لیا مولانا صاحب آپ نے لیکچر دیا، اتنا بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کام کر رہا ہے؟ مودودی صاحب نے کہا بیٹا آپ چھوٹے ہو، اتنا بڑی بات نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا کام اللہ ہی جانے کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے خدا بہتر جانتا ہے کیا کرتا ہے، ہمیں کیا پتا۔ کہا مولانا صاحب قرآن میں نہیں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اس وقت محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے کہ جو واقعاً قبول ہے، واقعاً قبول ہے اور رد نہیں ہے اور وزنی ہے، کما جیسے معروف ہے اخوان العراقین دائما یقولون فی حضرت یعنی امیر المومنین وفی غیر حضرت امیر المومنین، هذا ايضا ماخوذ من الروایت، یقولون خفیفۃ علی اللسان وثقیلۃ فی المیزان صلوات علی محمد و آل محمد۔ زبان کو بہت خفیف ہے، ہلکا سا ورد ہے، لیکن نامہ اعمال میں بہت وزنی چیز ہے، اور اس چیز سے کافی لوگ غافل ہیں۔ اگلے دن اگر سرزواری صاحب نے مجھے پوسٹ بھیجی، اور وہ پوسٹ تھی، بیان تھا، فرمان تھا آقا آیت اللہ سبزواری ابو العالی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جامع مسجد ہے، مسجد سبزواری میں وہ مدفون بھی ہیں،
تو ان کا قول جو ہے نا وہ انہوں نے ایک بھیجا مجھے، اور جس میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ اس کی قیمت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انسان کو خدا کے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ سائل نے بہت سارے سوالات یعنی اکٹھے کر کے سید نے ایک ہی جواب دیا کہ اگر چاہتے ہو نا دنیا و آخرت کی خیر کو سمیٹنا چاہتے ہو تو محمد و آل محمد پر زیادہ درود پڑھا کرو۔ امام کا فرمان اس مقام پہ یاد آ رہا ہے کہ امام فرماتے ہیں من لم یجد لذنوبہ وخطایاہ کفارۃ فلیکثر الصلاۃ علی محمد و آل محمد، کہ جس کے پاس اپنی غلطیوں اپنے گناہوں کا کوئی اور کفارہ کوئی اور چارہ نہ ہو رہا ہو تو اسے اس کی ایک ہی دوا ہے کہ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ اور بہت ساری روایات میں دعا کی ابحاث میں اہل علم تشریف فرمائے، دعا کی ابحاث میں یقیناً آپ کے مطالعے میں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تک دعا جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جب تک کہ اس دعا کے اول میں بھی اور آخر میں درود نہ پڑھ لیا جائے۔ بہت سارے روایات میں ایک اور روایت رسول خدا فرماتے انی رأیت فی المنام امی حمزہ ابن عبد المطلب و جعفر ابن ابی طالب، کہ میں نے ان دو ہستیوں کو خواب میں دیکھا اور ان کے سامنے کیا تھا؟ طبق من النبق، جنت میں ہے، اور نبق آپ جانتے ہیں بیر کا ایک طبق ان کے سامنے تھا۔ فَأَكَلَا سَاعَةً، تھوڑی دیر وہ کھاتے رہے یہ دونوں ہستیاں۔ فَتَحَوَّلَ إِلَى الْعِنَبِ، وہ بیر جو ہے نا وہ انگور میں تبدیل ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کھاتے رہے، پھر جب انگور میں تبدیل ہوا تو تھوڑی دیر بعد دیکھا تحول إِلَى رَطِبٍ، یعنی تازہ کھجور میں وہ انگور بدل گئے۔ تو یہاں سے مجھے علامہ طباطبائی کی ایک جو ہے نا میزان میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، دیکھیں کہ مومن جو ہے اس کا مقام کیا ہے۔ تمن حرمت اعظم من الکعبہ جیسے بعض روایات میں مومن جنت میں اس کے سامنے جو ہے مثلا انگور ہے، جیسے یہ روایت ابھی بتا رہی ہے، تو ارادہ کرے گا کہ انگور اب میں نے کھا لیا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ مثلا رمان کھاؤں، تفاح کھاؤں، کھجور کھاؤں، تو جو ہی ارادہ کرے گا وہ چیز ادھر ادھر جانے کی دور ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہی چیز فوراً جو ہے اس دوسری چیز میں بدل جائے گی، تحول کر جائے گی۔ یہ ہے مومن کا مقام جنت میں۔ دنیا میں محمد صلوات یہ مومن کا مقام ہے جنت میں۔ اور محمد و آل محمد کا مقام کیا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام پہ کسی شامی نے اعتراض کیا، جب کسی اس سے پہلے ایک بندے نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا یہ سیز فائر، یہ ہدنہ، یہ جنگ بندی کر کے یہ آپ نے مومنوں کو نعوذ باللہ ذلیل کر دیا، تو امام نے کہا جب امامت پہ اعتراض ہو تبھی معجزہ ہوتا ہے، یا نبوت پہ اعتراض ہو، تو امام نے فوراً کہا لو شئت لجعلت العراق شاما و شام عراق، اگر میں ابھی چاہوں عراق کو شام بنا سکتا ہوں، شام کو عراق بنا سکتا ہوں۔ ایک شامی بیٹھا تھا، معرفت شخص بیٹھا تھا، فوراً گھبرانا نہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، امام کے ظہور کے لیے تیار رہے کیونکہ اس وقت بھی بہت کچھ ہونا ہے، لہذا گھبرانا نہیں ہے۔ تو اس وقت شامی نے کہا من یقدر علی ذلک، یہ کس کا مقام ہے کہ شام کی ظاہری فتح کو شکست میں بدل دے اور عراق کی ظاہری شکست کو ابھی فتح میں بدل دے، یہ کس کی قدرت و طاقت ہے؟ جب اس شامی نے اعتراض کیا تو امام نے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کہی، بس اتنا کہا اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی ہوئی ہو۔ مومن کا مقام ہے کہ ارادہ کیا جنت میں تو چیز ایک جنس سے دوسری جنس میں بدل گئی۔ یہ امیر المومنین کے بیٹے کا مقام ہے کہ دنیا میں ہی ایک جنس سے دوسری جنس میں بدل کے دکھا رہے ہیں۔ مل کے
کہہ دینا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل سنت کی یہی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے کہ اگر انہیں کوئی بات پسند آ جائے تو پھر وہ مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں ایک روایت لکھی ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ یہ عام دنیا کا درخت نہیں، ابھی درخت کے آپ نے وہ سنا واقعہ کہ جو ہی آپ ارادہ کریں گے اس درخت کے ایک پھل کو دوسرے پھل میں کنورٹ کر دیں گے، فوراً یہ آپ کا مقام ایسا درخت لگے گا۔ تو صحابے نے کہا یا رسول ہم نے تو بڑے درخت پھر جنت میں لگا لی۔ فرمایا ایا کان توہرے کہا بالمعاصی، خبردار آگاہ رہنا کہیں گناہوں سے ان درختوں کو جلا نہ دینا۔ سبحان اللہ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ، تاکہ آپ کے بھی کچھ صلوات اللہم صل علی تو بات ہو رہی تھی اپنا نام اعمال نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کیسے کرنا ہے، بات درود کی ہو رہی تھی کہ درود سب سے قیمتی نسخہ ہے نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرنے کے لیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے کہ میرے چچا حمزہ ہیں، جناب جعفر طیار ہیں، کھجور کا پہلے سب سے پہلے بیر کھا رہے تھے، تھوڑی دیر کھاتے رہے، پھر وہ عنب میں انگوروں میں بدل گئے بیر، انگور پھر جناب تازہ کھجور میں بدل گئے۔ اور میں نے ایک سوال کیا، رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ ما هو افضل الاعمال وانفع الاعمال، جنت میں تو چلے گئے ہو، سب سے زیادہ افضل اور نفع بخش عمل کون سا تھا؟ تو یہ دونوں ہستیاں کہتے ہیں یا رسول اللہ السقایا، ایک جو سب سے زیادہ نفع بخش، حاجی صاحب آپ بھی روز پانی کے بلواتے ہیں یہاں بڑی بڑی جو ہے وہ ایک سلسلہ کھلا ہوتا ہے، پانی کا طلبہ پیتے ہیں، سب سے زیادہ فائدہ جس چیز نے ہمیں جنت میں دیا، ایک تو پانی پلانا، دوسرا عمل حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت، اور تیسرا عمل جو سب سے افضل اور سب سے انفع تھا وہ تھا صلاۃ علیک، آپ کے اوپر درود پڑھنا۔ دیگر بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد سبحان اللہ۔ سلامت رہے تا قیامت رہے۔ اور حاجی صاحب نے بلند صلوات کا کہا، یہاں بھی مجھے ایک حدیث یاد، پوری کتابیں لکھی گئی درود کے اوپر، اس کے فضائل، اس کا شرف دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے۔ اور آج سے یہ عہد کر کے ابھی سے اٹھیں کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے، جب تک آپ جاگ رہے ہیں، آپ اگر کوئی واجب اور کام نماز وغیرہ یا کسی اور کام میں مشغول نہیں ہے تو آپ درود پڑھتے رہیں۔ یہ قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس، اور یہی گارنٹی والا سرمایہ ہے کہ روز قیامت قبول ہونے والا ہے اور خدا کا قرب دلانے والا ہے۔ محمد و آل محمد کے دلوں میں ہماری مزید محبت اور مقام پیدا کرنے والا عمل، میزان کو سب سے زیادہ وزنی بنانے والا عمل درود ہے۔ حاجی صاحب نے جو کہا نا بلند آواز سے، مجھے حدیث یاد آ گئی کہ معصوم فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے تو ہمارے اوپر بلند آواز سے درود پڑھا کرو۔ سلامت رہیں۔ اگرچہ یہ موضوع تو بہت طویل و عریض ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، آدھا گھنٹہ مجھے ہو چکا ممبر پہ، پہلے بھی برادران نے پڑھا، تو میں زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا۔ اصالِ ثواب کی مجلس ہے اور ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ شاہ صاحب یہ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ سے آپ کے پیچھے آف کر دیں تاکہ علی کے جوار میں ہم اس ماں کا پرسہ علی کو دینا چاہتے ہیں۔